हाँ, यही सवाल है इनका भी। आजकल एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा इशू बनाया हुआ है, वो है शौहर का ज़ौजा से ज़बरदस्ती मुतालबा करना है, उसके करीब जाने का। लिबरल तबका इस पर बहुत इशू बना रहा है कि ये ठीक अमल नहीं है। ये टीवी चैनल्स पे ये बहस उठाई गई है कि मर्द अगर अपनी ज़ौजा से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, औरत का मूड नहीं है, तो क्या मर्द उस पर ज़बरदस्ती कर सकता है या नहीं कर सकता। ये लोग खुद ही उस ऊट पटांग किस्म के मसाइल उठाते हैं और जब हम उसका जवाब देते हैं तो कहते हैं ये मौलाना लोग देखो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो आप ना करें इस किस्म की बातें। पहले मसाइल कम है क्या दुनिया में जो आप ये टॉपिक एक नया लेके बैठ गए। अगर कोई मर्द बिलफर ज़बरदस्ती कर भी रहा है बीवी के साथ, अव्वल तो करते नहीं है मर्द। आजकल तो खुराकें ऐसी हो गई हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती, ज़बरदस्ती तो दूर की बात है। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसका कोई इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आप इस टॉपिक को टीवी पे उठाएं और उस पर डिबेट करें और बहस करें। खाम खा की एक फजूल बहस में लोगों को डाल दिया। ज़बरदस्ती क्या करेगा वो, क्या उसका क्या नुकसान कर देगा अगर वो ज़बरदस्ती उसने कर भी लिया। तो औरत का तो कोई नुकसान नहीं होता इसमें। नुकसान होता भी किसका है, मर्द का नुकसान होता है। उसकी एनर्जी खर्च होती है, उसकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो इसमें औरत की एनर्जी तो बहुत कम जाती है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और आमतौर पर मर्द ऐसा करते भी नहीं है। आमतौर पर अगर किसी की ज़ौजा का मूड नहीं है तो मर्द बर्दाश्त कर लेता है। हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि मार पीट के ज़बरदस्ती वो उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा हो। लेकिन हमारे लिबरल लोगों को ना कोई इशू चाहिए। ख़वातीन के हुकूक के नाम पर किसी न किसी चीज़ को तमाशा बनाना है उन्होंने। इसको भी ख़वातीन के हुकूक में शामिल कर लिया है कि जी मर्द अगर अपनी बीवी से ज़बरदस्ती करता है तो औरत पर जुल्म है। हमारी सोसाइटी में ये बैन होना चाहिए, ये पाबंदी लगनी चाहिए। और इनके मसाइल जैसे सारे हल हो गए हैं। अब ये एक मसला था जो बहुत बड़ा मसला था और बड़ा ख़वातीन पे जी बहुत जुल्म हो रहा था कि मर्द से मुराद भी उसका मियाँ है। उसका मियाँ जो है अपनी बेगम से ज़बरदस्ती जो है अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, उस बेचारी का क्या होगा। तो मुझे बताओ ये तो मैं तो जवाब में ये इस टॉपिक को जवाब में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना, वरना ये हमारी सोसाइटी में अव्वल ऐसा होता नहीं है कि मर्द ज़बरदस्ती करते हो। बहुत कम रेशो है और ऐसे मर्द को तो अवार्ड मिलना चाहिए, यार तेरी सेहत माशाल्लाह, खुराक ऐसी खा रहा है कि जी। वरना मियाँओं के जो हालात आजकल, आप लोग के अलावा मियाँओं की बात कर रहा हूँ, जो रिपोर्टें हैं वो तो ज़बरदस्ती तो दूर की बात, वो तो उसका मुतालबा नहीं पूरा कर पा रहे। आप कह सकते हैं फिर 4-4 शादियों की मैं क्यों तरगीब दे रहा हूँ। तरगीब तो भाई सबको दी जाएगी, असर उसी पर होगा जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरा होगा, ठीक है ना। जिसकी सेहत सही होगी उसी को ख्वाहिश पैदा होगी, नहीं होगी तो वो तो बयान सुनता रहेगा। और क्योंकि इसके लिए सिर्फ जज्बा नहीं चाहिए भाई, जिस्म में ताकत भी चाहिए। तो लेकिन सारे एक जैसे थोड़ी सेहतमंद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला ये है कि जब टीवी में उछाल लिया गया है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये जो ख़वातीन के हुकूक में ये बात उठाई जा रही है कि शौहर अपनी बीवी से अपनी सेक्सुअल डिज़ायर ज़बरदस्ती पूरी नहीं कर सकता, ये औरत पे जुल्म है, ये मसला उठाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये औरत पे जुल्म या बीवी पे जुल्म नहीं है। मैं तो इस्लाम को आपके सामने रखूंगा। जो अल्लाह का कानून है वो यही है कि अल्लाह के कानून में ये औरत पे जुल्म नहीं है, बल्कि औरत मर्द की ख्वाहिश पूरी करने में उसका साथ नहीं देती। उसे कोई बीमारी भी नहीं है, या तो बीमार है तो एक अलग बात है, फिर तो रोक सकती है शौहर को, या उसको मेंसेस आ रहे हैं फिर भी रोक सकती है। ना उसे बीमारी है ना कोई मेंसेस हैं तो फिर औरत अगर रोकती है तो ये मर्द पे जुल्म है। तो ये मर्दों के हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कोई मर्द अपनी ज़ौजा के करीब आना चाहता है, औरत उसको रोक देती है, तो औरत मजलूम नहीं है। मजलूम कौन है ऐसे मौके पे? इस्लाम कहता है मर्द मजलूम है। अब हम मेडिकली देखते हैं, अखलाकी लिहाज से देखते हैं कि इस्लाम की बात सही है या इन लिबरल लोगों की जो खवातीन के हुकूक के नाम पे खवातीन ही का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं भी बताऊंगा, इससे औरत का हक नहीं मिलेगा, उसका बेड़ा गर्क होगा। ये जो लिबरल लोग हैं ना, इनके लेबल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, वीमेन राइट्स, लेकिन वो ऐसे राइट्स दे रहे होते हैं जिससे जो राइट्स मिलने भी चाहिए ना औरत को, वो भी नहीं मिलते। आप खुद सोचो, जब एक बीवी शौहर को करीब नहीं आने देगी तो मर्द फिर इधर उधर मुंह मारेगा कि नहीं मारेगा? बाहर जाके जब वो मुंह मारेगा तो खराब किसका घर होगा? इसी का घर खराब होगा। जो थोड़ी बहुत आपस में रिलेशन थे वो भी खराब होंगे और डिवोर्स के नतीजे में मर्द का इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान किसका होता है? औरत का। हमारी सोसाइटी के जो लिबरल लोग हैं हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं यूरोप पे कि वहां तो डिवोर्स का औरत को कोई नुकसान नहीं। ओ भाई, उनको फायदा कब हो रहा था जो नुकसान होगा? वहां औरत को शादी के बाद को फायदा कहां होता है जो नुकसान होगा? यहाँ तो बेशुमार फायदे होते हैं उसको शादी के बाद, बेशुमार फायदे औरत को निकाह के बाद मिलते हैं। सारी जिंदगी का नान नफका, गैस बिजली का बिल, मकान प्रोवाइड करना, उसको विरासत मिलना, और मोहब्बत ज्यादा हो तो जिंदगी में प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना। हम तो देख रहे हैं पूरी पूरी प्रॉपर्टी बीवी के नाम कर देते हैं। फिर उसके बच्चों का सारा खर्चा, उसकी प्रेगनेंसी का खर्चा, उसकी डिलीवरी का खर्चा, बच्चियों की शादी की टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है। ये सारे बेनिफिट्स औरत को शादी के बाद मिलते हैं किसकी तरफ से? मुस्लिम सोसाइटी में मर्द की तरफ से मिलते हैं। तो यहां डिवोर्स और तलाक होगी तो बेड़ा किसका गर्क होगा? औरत का। लिबरल लोगों के यहां किसी का बेड़ा गर्क नहीं होता, क्योंकि औरत को वो हुकूक मिल ही नहीं रहे होते।
تو یہ ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ یورپ پر. تو لہذا حقوق بھی وہیں سے لے رہے ہیں. ہم نے اپنی سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھنا ہے. تو اسلام نے جب مرد کے کندھوں پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں, تو مرد کا اگر اپنی زوجہ کے قریب جانے کا دل چاہ رہا ہے تو اسلام کہتا ہے زوجہ کے پاس نو کا آپشن بولو نہیں ہے. نو کا آپشن نہیں. اس میں بڑی شدید وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت سے ناراض ہو جائے, وہ چاہ رہا تھا بیوی کے پاس جانا, بیوی نے اجازت نہیں دی, وہ منہ ادھر کر کے غصے میں سو گیا, ساری رات اس پر فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے. اس کی کوئی رات اس عبادت اس رات قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کے لیے اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں تھا. بس ایک چیز یہ تھی کہ اس کی چاہت نہیں ہے, اس کو اپنی چاہت کے اگینسٹ چلنا تھا. اس کا نقصان تھوڑا ہے, اس کا نقصان بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب شہوت اس کے دماغ پہ سوار ہے اور بیگم بھی موجود ہے اور ہے بھی وہ حلال, اس کے لیے رات گزارنا اس کو ڈپریشن کا مریض بنانا ہے. اس کے دل میں بیوی سے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے, پھر جب صبح اٹھ کے دفتروں میں جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا وہ. تو ان تمام بڑے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے اس ایک عورت کو پابند بنا لینا یہ اچھا نہیں ہے کہ بھائی تمہاری خواہش ہے یا نہیں ہے, تم شوہر کے اتنے حقوق ہیں, اس کے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو تم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے اس کی خواہش میں اس کا ساتھ دو. تو یہ آسان ہے, یا اس کو ہم آزاد کر دیں کہ نہیں جی کوئی تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے, تمہارا موڈ نہیں ہے, تو جاؤ اس کو دفع کرو یہاں سے, وہ کون ہوتا ہے؟ تو جب مرد کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ میری بیوی مجھے یہ سمجھتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو بھائی, تو پھر مرد اس سے محبت کرنا چھوڑ دے گا. کیوں نہیں ملے گا گناہ بھائی, کیوں نہیں ملے گا گناہ؟ 100% گناہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر روٹی بنا رہی ہے, کیونکہ کچن میں خواتین بہت زیادہ کھانے پکانے میں مصروف ہوتی ہیں, مرد کو اگر خواہش ہے بلاتا ہے تو اس کو چاہیے وہ کام چھوڑ دے, وہ چھوڑ دے وہ کام. تو میرے بھائی نے لبرل لوگوں سے حقوق مت پوچھو, ان کے نہ بیچاروں کے اپنے گھر آباد ہوتے ہیں, نہ ان کو گھروں کے ٹوٹنے کی کوئی فکر ہوتی ہے. ان کے یہاں تو سب رائٹس برابر ہیں. ہاں مرد اگر اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا, مرد اگر اپنے حقوق پورے یعنی عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا, نان نفقہ نہیں اٹھا رہا, پھر ایک الگ بات ہے. جب مرد پورے نہیں کر رہا تو ہم عورت کو بھی کہتے ہیں کہ, تبھی حضرات فقہا نے شرعی مسئلہ بیان کیا ہے, قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے وہ مسئلہ کہ مرد اگر نان نفقہ نہیں دیتا عورت کو, تو عورت مرد کو اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر حقوق پورے کر رہا ہے تو پھر عورت کو مرد کی خواہش پوری کرنے میں رکاوٹ کی اجازت اسلام نے نہیں دی. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہماری سوسائٹی میں تو ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا. سعودی عرب میں کیونکہ وہاں اسلام کا زیادہ ہے نا, تو وہاں تو یہ مسائل شادی کے وقت ہی سکھا دیے جاتے ہیں عورت کو کہ آپ شوہر کی خواہش پوری کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. علماء کی طرف سے, لٹریچر کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے پہلے سے. اب تو وہاں کا ماحول بھی لبرل ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی. تو یہاں تک علماء نے بیان کیا ہے کہ عورت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی. دیکھو نفلی روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی شریعت نے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر, کہ شوہر اگر گھر پہ موجود ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی, کیونکہ وہ روزہ رکھے گی, شوہر اپنی اگر خواہش پورا کرنا چاہے گا تو روزے کی وجہ سے نہیں کر سکتا. اس لیے عبادت پہ پابندی لگا دی, اللہ نے اپنا حق چھوڑ دیا. ہاں فرض روزہ تو ہر صورت میں رکھنا پڑے گا, تو نفلی روزہ رکھنے پر پابندی ہے. رکھنا ہے تو پہلے شوہر کی پرمیشن ہو. ہاں شوہر اگر سفر میں ہے, پھر اگر نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے, پھر شوہر پابندی لگائے, تو پھر عورت پر اس کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے, کیونکہ خامخواہ کی پابندی ہے. تو پہلے تو اللہ کا حق ہے بھائی عبادت کرو. تو بلا وجہ کی بعض میاں ہوتے ہیں نا خامخواہ کی پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں, تو خامخواہ کی پابندیاں اسلام میں نہیں ہیں. ابے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو جائز پابندیاں ہیں تو یہ تو اس کا حق ہے. تو نفلی روزہ رکھنے پر پابندی ہے جب شوہر گھر میں موجود ہو. تو آپ خود سوچو کہ جب عبادت پہ اللہ نے پابندی لگا دی, تو اسلام اس بارے میں عورت کو حکم دیتا ہے کہ شوہر کی خواہش کو وہ پورا کرے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے, میں نے بتایا کہ مرد میں جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے لیے اپنی اس خواہش پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے, جبکہ عورت کے لیے مشکل کام نہیں ہے. اچھا بعض خواتین یہ بھی سوال پوچھتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی, مرد کو تو اسلام نے عورت کو تو یہ حکم دے دیا کہ جب مرد کے دل میں خواہش پوری پیدا ہو تو عورت اس کی خواہش پوری کرے, لیکن اگر معاملہ الٹا ہو کہ خواہش عورت کے دل میں پیدا ہو رہی ہے اور مرد کے دل میں نہیں ہے, تو کیا مرد بھی پابند ہے؟ اس کا بغیر لگی لپٹی کے جواب یہ کہ نہیں پابند ہے. صحیح ہے نا؟ لبرل لوگ اس پہ ناراض ہوں گے کہ یار یہ کیسا قانون ہے بھائی. اس لیے پابندی مرد پہ لازم نہیں ہے کہ یہ چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اگر مرد کا موڈ نہیں ہے تو یہ بعض دفعہ اس کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ یعنی اس کے لیے مرد اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر نہیں سکتا اگر اس کے دل میں خواہش نہیں ہے. جبکہ عورت کے دل میں خواہش نہیں بھی ہے تو بھی وہ مرد کی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے, جبکہ مرد ایسا نہیں کر سکتا. تو اگر مرد پہ اسلام قانون بنا دیتا کہ بھئی عورت کے دل میں خواہش ہے تو تمہارے دل میں ہے یا نہیں ہے, تم نے بہرحال پوری کرنی ہے, تو یہ کس پہ ظلم ہوتا؟ یہ آدمی پہ ظلم ہوتا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو جو اسلام کا قانون ہے نا وہی بہتر ہے. باقی اخلاقی پابندی ایک الگ بات ہے,
اسلام نے اس کو میاں بیوی کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہشات کا خیال کریں. عورت تھکی ہوئی ہے, اس کا موڈ نہیں ہے, تو مرد کو چاہیے آج صبر کر لے بھائی. قانون ایک الگ چیز ہوتی ہے, آپس کی انڈرسٹینڈنگ ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو انڈرسٹینڈنگ کی آپس کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو آپ چھوڑ دو اس کو, کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی ہے نا, نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یا تو ہوتا نا کہ کل نہیں ہوگی بھاگ جائے گی, تو بھائی ایک دو دن ٹھہر جاؤ. تو قانون یہ ہے کہ عورت منع نہیں کر سکتی. اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی قانون سے ہٹ کے آپس کے تعلقات کو اچھا رکھو. تو اگر وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتی ہے, کسی دن موڈ نہیں ہے, تو آپ کیا کر لو, اگنور کر دو. تو آپ اس کے آرام کا خیال کرو. تو لیکن قانون بہرحال اس میں کس کا ساتھ دیتا ہے؟ اسلامی قانون, وہ مرد کا ساتھ دیتا ہے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اور ایک بات کھوپڑی میں آئی تھی, وہ نکل گئی اس دوران یار, اہم بات تھی. کھوپڑی میں آئی تھی مارکیٹ سے, کیا ہو 2 شادیاں کر لو آپ. یہ تو نہیں بھی آئی ہو کھوپڑی میں تو بھی چلا دینا چاہیے. پتہ نہیں یہ والی بات نہیں آئی تھی, وہ کوئی اور بات. 2 شادیاں کر لو. بعض دفعہ عورت کو پتا ہوتا ہے لے دے کے آنا اس نے میرے پاس ہی ہے, اور تو اس کے بعد دوسرا آپشن ہے ہی نہیں, لہٰذا وہ کہہ رہی ہوتی جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی. جب اس کو پتا ہے کہ بھائی مزید آپشن ہے تو پھر اس کی نوبت بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن پھر تمہارا بیڑا غرق, بولو بھائی. اس پہ بہت سارے لطیفے ہیں, لیکن وہ کبھی آپ اکیلے میں مجھ سے ملیں گے نا, چھاؤں میں سناؤں گا آپ کو, ممبر پہ سنانے کے نہیں, کہ بےہودہ لطیفے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ وہ بہرحال ممبر کے وقار کے خلاف ہیں. کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اکیلے میں کسی دن ملے آپ تو پھر سناؤں گا آپ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد میں بالکل بیچارے میں قوت ہوتی نہیں ہے, وہ 4 شادیوں کے بیان سن کے کیا کر لیتا ہے. میرا ایک شاگرد تھا بہت باریک, میں اس سے مذاق کرتا تھا اور وہ ناراض نہیں ہوتا تھا. جس سے مذاق کرو ناراض ہو تو جائز نہیں ایسا مذاق کرنا. بہت باریک, بہت دبلا. تو جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ایک دم جوش میں آ جاتا, ایک دم کہ میں کروں گا. میں اسے کہتا تھا یار بھائی ذرا کائنڈلی آپ ذرا اس ڈیزائن پہ, میں نے کہا یہ باتیں بھی سوٹ نہیں کرتی. میں نے کہا یار پہلے اپنی صحت تو دیکھو یار. میرا کیا مطلب, میں نے کہا بھائی آپ کریں شادی, لیکن بیگم کے کمرے میں جانے سے پہلے گلوکوز کی 4 بوتلوں کا انتظام لازمی کرنا, ایمرجنسی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر وہ ہنستا تھا. تو کہہ رہا پھر مجھے بتائیں استاد جی میں کیا کروں, جان کیسے بناؤں. میں نے کہا دیکھو جم جاؤ. کہتا ہے مجھ سے جم میں ویٹ نہیں اٹھتا. تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ یار 1-1 کلو کی پہلے پلیٹیں لگا لو, ہلکا ویٹ اٹھاؤ. کیونکہ جم جتنے بھی نوجوان جو بیچارے انچر پنچر جن کا ڈھیلا ہو چکا ہے نا, ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے ہیں, تو یاد رکھو یہ جو حکیموں کی طاقت کی دوائیں ہیں نا, اور یہ اوٹ پٹانگ ٹیکے میکے, یہ صحت کو اور خراب کرتے ہیں. کوئی بھی سمجھدار حکیم ہوگا وہ وہی بات کہے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. صحت کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو 2 گولیاں کھا کے آپ ایک دم ٹارزن بن گئے. یہ سب صحت برباد کرنے والی باتیں ہیں. دیکھو صحت اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے, جس کی صحت ٹھیک ہے نا وہ دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, چل بھی رہا ہے, بول بھی رہا ہے, تو سمجھ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی خراب ہونا شروع ہوتی ہیں, جس کو بڑھاپا کہتے ہیں. تو اس لیے اوور آل صحت ٹھیک کر لو اپنی. وہ کیسے کرو گے, وہ جاؤ جم جاؤ. اگر آپ کے جسم پہ کھانا لگ نہیں رہا, نوجوان یہ کہتے ہیں ہم کھاتے ہیں لگتا ہی نہیں باڈی پہ, تو آپ جم جاؤ, ویٹ اٹھاؤ, باڈی بلڈنگ کرو. تو میں اس کو سمجھا رہا تھا بہت ہی باریک سا. میں نے کہا بھائی جم جاؤ, ویٹ اٹھاؤ اور پھر خوب کھاؤ. تو کہہ رہے مجھ سے ویٹ ہی تو نہیں اٹھتا. میں نے کہا 1-1 کلو کی پلیٹیں لگا لو راڈ میں نا, پھر اٹھاؤ. اس نے کہا 1 کلو کی بھی نہیں ہو. مجھے غصہ آیا. میں نے کہا یار ½ کلو کی لگا لے بھائی. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا ایسا کرو, شیروانی کے 2 بٹن ہوتے ہیں نا, بڑے ہوتے ہیں تھوڑا, ایک تنکا لو, شیروانی کا 1 بٹن یہاں لگاؤ, شیروانی کا دوسرا بٹن وہاں لگاؤ, اور ویٹ اٹھانا شروع کر دو. یہ بھی نہیں اٹھ رہا تو قمیض کے بٹن لگا لو. میں نے کہا یہ تو اٹھے گا نا. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا جب 1 بٹن اٹھنا شروع ہو جائے تو 2 بٹن, شیروانیوں کے بٹنوں کا میں انتظام کر لوں گا. ایسا نہ بولے اتنے بٹن کہاں سے لاؤں گا میں. 2 بٹن 4 بٹن. بھائی انسان کی طبیعت میں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے. آج 1 کلو کی پلیٹیں اٹھانا مشکل ہے, اب ½ کلو اٹھاؤ, کل 1 کلو اٹھا لو گے. تو اس میں آپ مایوس نہ ہو کہ یار میں تو جان ہی نہیں ہے. بھائی جب تک وزن نہیں اٹھائے گا, کھائے گا, پھر دبا کے کھانا کھائے گا. پھر میں نے کہا پھر بھوک لگے گی اور تو پھر تھوڑا سا پھر 4 شادیوں کی بات کرتا ہوا اچھا لگے گا. میں نے کہا اس ڈیزائن پہ خدا کا واسطہ میرے سامنے بات کی نا تو اچھا نہیں ہوگا, میں سبق بند کر کے چلا جاؤں. تو وہ تو خیر وہ تو میرا ان سے مذاق تھا. تو اچھا بہت سے باریک لوگوں کا علاج یہی ہوتا ہے کہ ان کی شادی کرا دی جائے. وہ باریک ہوتے اس چکر میں ہے کہ ان کمبختوں کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی, اس کی وجہ سے اوٹ پٹانگ کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو تمیز سے زندگی گزرتی ہے اور دماغ کو سکون مل جاتا ہے. تو بعض باریک لوگوں کا علاج ہی کیا ہے کہ ان کی شادی کرا دی جائے, تو تھوڑا صحت دماغ بھی سیٹ ہو جاتا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن ہر ایک کا یہ علاج نہیں ہے. تو اچھا خیر, تو یہ جو لبرل لوگوں نے خواتین کے حقوق کے نام پہ بے وقوف بنایا ہوا ہے نا خواتین کو کہ جی وہ مرد جا نہیں سکتا جب تک عورت راضی نہیں, ایسا نہیں ہے. تو یورپ کے سوسائٹی پہ اپنی سوسائٹی کو قیاس مت کریں, سمجھ رہے ہیں. وہاں جو ہے نا جیل ہو جاتی ہے اگر
शौहर ज़बरदस्ती बीवी बेगम की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करे और बेगम राजी ना हो तो पुलिस आएगी, मियाँ को उठा के ले जाएगी। तो यहाँ पर इस्लाम औरत को हुक्म देता है कि अगर ऐसा है तो मर्द का दिमाग ख़राब होता है, मर्द में ये डिज़ायर औरत की निस्बत कई गुना ज़्यादा होती हैं, उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। इससे फिर रिलेशन ख़राब होता है, डिप्रेशन में जाता है, फिर गुस्से में जो चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं लोग घरों में। बाकी सेहत के लिए दुआ मांगा करो सब लोग अपनी अपनी, कि अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि यहाँ तक नौबत पहुँचे। समझ रहे हैं ना, अभी जो नौबतें पहुँच रही हैं, पान, गुटके, सिगरेटें और लाइफ स्टाइल की जो बेड़ा गर्क हुआ है, रातों को देर से सोना, देर से उठना, सो रहे हैं तो सोते ही चले जा रहे हैं, जागे हुए हैं तो जागे ही चले जा रहे हैं, और फिर खुराकें देखो तो उसमें ये नौबत आती नहीं है, उसमें ये नौबत आती नहीं।